ہم دنیا بھر میں جہاں بھی جائیں پاکستان میں حکومتوں کے ساتھ یا کسی ڈیسیژن میکر کے ساتھ بیٹھے تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ مور دین پاکستان یہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو کسی ملک میں رہتے ہو ان کے دل پاکستان کے ساتھ رہتے ان کے ذہنوں کی ویو لینتھ پاکستان کے ساتھ ملتی اور اگر میں مثال نواز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پاکستان کا جس میں کہ کہتے ہیں کہ غربت کی لائن سے بھی بہت نیچے ہے جن ملکوں کے میں غربت کی لائن اس طرح کی ہوتی ہے وہاں روٹی مہنگی اور عزت سستی ہوتی ہے لوگ اس سے نیلام کر کے روٹی کھاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے سسٹم کا مطالعہ کریں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوتا اس لیے میں اوورسیز پاکستانیوں کا ذکر کر رہا ہوں اگر میں پاکستان کے خیراتی اداروں کو دیکھوں اگر میں پاکستان کے تعلیمی اداروں کو دیکھوں پاکستان کی مساجد کو دیکھوں اور جو بچ گیا ہے تھوڑا بہت جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو دیکھوں تو اس کے پیچھے مجھے صرف اوورسیز پاکستانی نظر آتے ہیں ایک عام پاکستانی جو کسی بھی دنیا کے ملک میں کام کرتا ہے اپنے لیے اس کے بچوں کے لیے گزارا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ٹوٹل ایک دن میں 5-6 گھنٹے بھی کام کرے تو 8 گھنٹے تو پروفیسر کرنا ہوتا ہے 80% لوگ یہاں سے زیادہ محنت کرتے ہیں ڈبل شفٹ لگاتے ہیں کیوں 80% لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے بال بچے کا خیال نہیں رکھتے ان کو اپنی غریب بہن کا بھی احساس ہوتا ہے چاچے کا بھی احساس ہوتا ہے مامے کا بھی احساس ہوتا ہے گلی بندے کے غریبوں کا بھی احساس ہوتا ہے اس وجہ سے جو میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان اب بھی اللہ کے فضل سے کوئی بھوکا نہیں ہوتا پاکستان کا وہ حال نہیں ہے جو ان ممالک کا ہے کہ جہاں اب روٹی مہنگی اور عزت سستی ہے اگر پاکستان میں یہ سسٹم ہے تو اس کے پیچھے اوورسیز پاکستانی کی وہ کمٹمنٹ ہے ان کی وہ خاندان کی تربیت ہے ان کی فیملی کی تربیت ہے کہ یہ سب کچھ وہاں ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں جس پر چوئی صاحب آپ کو اور آپ کی وساطت سے دنیا بھر میں بسنے والے جتنے اوورسیز پاکستانیوں نے پیش کرتے ہیں اسی طرح میرے یہاں آج موجود ہیں گجرات پریس کلب کے صدر نوید شاہ صاحب مرید قادم صاحب آئے ہوئے ہیں ستار مرزا صاحب ہیں وسیم بٹ صاحب یاور صاحب اسی طرح لوکل نثار مغل صاحب ہیں خالد مغل صاحب میاں صفدر صاحب خانیہ سے حاجی عبدالروف صاحب آئے ان کے ساتھ سلیم عابد صاحب آئے ان تمام اور جن کا میں نام نہیں لے سکا جرنلسٹوں کا کہ جس طرح آپ وہاں کرتے ہیں جو ہمارے یہ دوست ان سینٹر میں دنگا میں منڈی میں لالا موسیٰ میں کھاریا میں کام کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آل راؤنڈر ہوتے ہیں اگر آپ اسلام آباد میں جائیں گے تو وہاں یہ کام جو اکیلا بندہ کرتا ہے اس کام کے لیے ہر اخبار نے 11 بندے رکھے ہوئے ہیں چینل نے 15 بندے رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں کرائم کے لیے الگ رپورٹر ہے کورٹ کے لیے الگ رپورٹر ہے نون لیگ کے لیے الگ رپورٹر ہے کام لیگ کے لیے الگ ہے پیپل پارٹی کے لیے الگ ہے وہ سارا کام ہمارا یہ آل راؤنڈر جو یہاں رہ کر کام کرتا ہے یہ 11 بندوں کا بوجھ اٹھا کے اکیلا کام کرتا ہے اس لیے ان کو بھی ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے لیے تعلیم آپ کے لیے ہونی چاہیے کہ آپ جس طرح یہ کام کرتے ہیں اور یہ والنٹیئر ہے بعض لوگ میں نے ایک نئی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ انہیں تنخواہ نہیں ملتی انہیں محروم رکھا جاتا ہے تو اس سے ذرا قد چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بھی انگلینڈ میں تھا پاکستان پریس کلب یو کے کا الیکشن تھا وہاں سے مجھے انہوں نے بلایا ہوا تھا الیکشن کرانے کے لیے تو میں نے کہا کہ یار
کہ مجھے ایسا ممکن نظر نہیں آتا کہ آپ سب کو تنخواہیں ملنا شروع ہو جائے جو مختلف نمائندگان ہیں پورے پاکستان میں یا دنیا میں کام کرتے ہیں. تو ایسا مطالبہ مت کریں جس سے اپنی تضییق ہوتی ہے. ایک والنٹیئر کا پوری دنیا میں ایک مقام ہے, خواہ وہ کسی این جی او کے ساتھ کام کرتا ہو, کسی تعلیمی ادارے کے ساتھ کام کرتا ہو, کسی خیراتی ادارے کے ساتھ کام کرتا ہو. تو آپ تو والنٹیئر پوری سوسائٹی کے ہیں, اخبار کے والنٹیئر نہیں ہیں. آپ اپنے سماج کی خدمت کرتے ہیں. وہ بیمار آدمی جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, دوائی نہیں ملتی, آپ اس کے مسیحا ہوتے ہیں. آپ اس کی بات, جس میں کہتا ہوں کہ اکثر کہ جو بے زبان ہوتا ہے یہ لوگ اس کی زبان ہے, مطلب جس کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا, یہ اس کی آواز پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنے لیے والنٹیئر جرنلسٹ کا لفظ جہاں بات ہو یہ یوز کریں. یہ ایک آنریبل ورڈ ہے پوری دنیا میں. والنٹیئر کا جو پتہ ہے چوہدری صاحب کو احترام ہے پوری دنیا میں کہ اس کام کے لیے جو لوگ لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں کہ آپ نے سوسائٹی سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا ہے, آپ نے سوسائٹی میں اس کی زبان بننا ہے جس کی کوئی سننے والا نہیں ہے. وہ جو کسی تھانے دار کے ظلم کا شکار ہے, جو کسی پٹواری کے ظلم کا شکار ہے, جو کسی سرمایہ دار کے ظلم کا شکار ہے, جو کسی جاگیردار کے ظلم کا شکار ہے, اس کو صرف آپ سے آس ہوتی ہے, آپ سے نہیں ہوتی ہے. اور جو سروسز میرے یہ دوست مہیا کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قابل تقلید ہے. جس طرح اوورسیز پاکستانی قابل تقلید ہے, اسی طرح میں اکثر جب جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میرے قابل فخر ساتھی ہیں, سپوٹ ہیں, جو اس علاقے کے, ادروائز یہ نہ اس علاقے میں اب تھانے دار کا خوف کسی کو نہیں ہے. ہر ماڑے بندے کی زمین پہ قبضہ ہو جائے. اگر ان کے بارے میں نہ ہو کہ یار یہ کیمرہ لے کر گھوم رہا ہے, یہ ٹیلی فون لے کر گھوم رہا ہے, یہ قلم لے لیے, ویسے نظر آتے ہیں, لیکن ادھر یہاں ہر انسان کے اندر ایک قبضہ گروپ چھپا ہوا ہے جس کی نظر ہوتی ہے کہ میں نے کب قبرستان کے پلاٹ میں قبضہ کرنا ہے. پھر وہ ان کو دیکھتا ہے اس ٹیم کو, یار چلا تو جاؤں, تھانے دار کو بھی پیسے دے دوں گا, پٹواری کو بھی مینج کر دوں گا, ان سے کون نپٹے گا. اسی طرح اسپتال کا ڈاکٹر کا دل ہی نہیں کرتا اسپتال میں بیٹھے, اس کا دل کرتا ہے آدمی گاؤں گھر چلا جاؤں. یہ لوگ ہیں جن کا خوف اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کرسی نہ چھوڑے. جو سرکاری دفتر ہے یہ واچ ڈاگ ہے ان کے لیے. تو اس لیے میں عزیز دوستوں آپ کے مقام و مرتبہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور دوسرا کہ جب سے پاکستان بنا, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا قیام 1950 کو عمل میں آیا تھا, اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم پاکستان میں پریس فریڈم کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک پی ایف جے نے جتنی تحریکیں چلائی پریس فریڈم کے لیے, ہمارے لوگوں نے کوڑے کھائے, جیلوں میں گئے, شہادتیں نوش کی. تو صرف ایک بات بیان کرتے ہوئے کہ پریس فریڈم کی جدوجہد کیا ہوتی ہے, کہ جب ہم پریس فریڈم کی جدوجہد شروع کرتے ہیں تو بعض لوگ سوسائٹی کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تنخواہوں کا مطالبہ ہے. وہ ہماری اللہ کا اپنی رائٹس کی موومنٹ ہوتی ہے, اس سے پریس فریڈم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. پریس فریڈم کی موومنٹ یہ ہے کہ رائٹ ٹو نو, کہ وہ عام آدمی کی لڑائی ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس پیئر ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والی اشرافیہ کیا کر رہی ہے. یہ پاکستان کے عام شہری کا حق ہے, آئینی حق ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس سے ٹیکس سے چلنے والے, تنخواہ لینے والے ججز کیا کر رہے ہیں, جرنیل کیا کر رہے ہیں, حکمران کیا کر رہے ہیں, بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. جب عام آدمی سے یہ حق چھینا جاتا ہے کہ نہیں انہیں گونگے رکھنا ہے, انہیں بہرے رکھنا ہے, انہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, ججز کیا کرتے ہیں, حکومت کیا کرتی ہے, سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں, بیوروکریسی کرتی ہیں, ان کو نہیں بتانا. ڈی اے کے عام بندے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے,
منڈی کا عام بندے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو پھر پی ایف جی اپنی موومنٹ چلتی ہے. وہ عام شہری کے لیے جو دو جہد ہوتی ہے کہ وہ اس آدمی کا جو حق چھینا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو اس لیے پاکستان میں جب کبھی پی ایف جے نے موومنٹ چلائی، پاکستان کے حاری، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے طلبہ وکلاء ہمیشہ ہر موومنٹ میں پی ایف جے کا حصہ رہے ہیں. اور آج انفارچونیٹلی اگر پاکستان میں 75 سال میں جتنی پابندیاں لگی مختلف ادوار میں ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو آج اتنی پابندی ہے جو 75 سال میں لگی. کاما اور فل اسٹاپ پر بھی پابندی ہے. بہرحال پی ایف جے پہلے بھی اپنی اسٹرگل کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک پاکستان کے عام شہری کو پوری طرح اس کا حق نہیں ملتا، میڈیا آزاد نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ایک دفعہ چوہی صاحب آپ کا اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ.